وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے اور تمام جہان کی عورتوں پر تجھے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ نے حضرت مریم کو چن لیا، اور یہ بات ان سے فرشتوں نے آ کر کی۔ اسی بنا پر بعض علماء کی رائے، جن میں قرطبی بھی شامل ہے، یہ ہے کہ حضرت مریم نبی تھی، لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ نبی نہیں تھی، ایک نیک خاتون تھی، اللہ کی پسندیدہ تھی، اللہ کی چنی ہوئی تھی۔ تو اللہ نے ان کو کیوں چن لیا؟ ان کی کثرت عبادت کی وجہ سے، ان کے زہد کی وجہ سے، اور ان کی طہارت کی وجہ سے۔ اور پھر وطہرکی، اور تجھے پاک کیا۔ بعض نے کہا کہ وہ جو عورتوں کی خاص آلائشیں ہوتی ہیں ان سے پاک کیا، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ان سے پیدا ہوئے تو حیض و نفاس تو ان کے ساتھ تھا، لیکن یہاں پر شیطان کے وسوسوں سے اور دیگر نجاستوں سے پاک کیا۔ واصطفاک علی نساء العالمین، اور تمام جہان کی عورتوں پر انہیں فضیلت عطا کی، یعنی پہلی بار منتخب کرنے کے بعد پھر دوسری بار مزید، یعنی چنے جانے کا لفظ استعمال ہوا ہے، گویا 2 دفعہ ایک ہی آیت میں چنے جانے کی بات ہے۔ تو پہلا مطلب اچھی صفات اور نیک اعمال کے ساتھ چننا ہے، اور دوسرے چنے جانے سے مراد تمام جہان کی عورتوں سے افضل قرار دینا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت سے کمال کو پہنچے ہیں، لیکن عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ باکمال ہوئی ہیں۔ مریم علیہ السلام دنیا کی بہترین عورت تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دور کی تمام عورتوں میں سے بہترین عورت مریم بنت عمران ہے، اور اس دور کی تمام عورتوں میں سے بہترین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی ہے۔ اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔ اور حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی فضیلت باقی عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی کھانوں پر ہوتی ہے، یعنی ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن یہاں پر باکمال ہونے کے اعتبار سے حضرت مریم اور حضرت آسیہ، اور بہترین ہونے کے اعتبار سے حضرت مریم اور حضرت خدیجہ، اور جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کے اعتبار سے حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ اور حضرت آسیہ ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریم بنت عمران کے بعد جنتی عورتوں کی سردار یہ 3 عورتیں ہیں، فاطمہ، خدیجہ اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ جب اللہ چن لے، جب اللہ تعالیٰ کسی نیکی کی توفیق دے تو پھر انسان کو نیکیوں میں مزید آگے بڑھتے جانا چاہیے اور اللہ کا فرما بردار رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو کوئی عزت عطا کرے اور انسان اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے شر کی طرف نکل جائے، نہیں، مزید فرما برداری اور مزید سجدوں کی کثرت، یعنی شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے یہ۔ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو، یعنی اجتماعی عبادت بھی۔ اور قنوت جو ہے وہ اطاعت پر ہمیشگی کے لیے آتا ہے، اور اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ لازم کر لینا ہوتا ہے، یعنی دین میں اطاعت اور بھلائی پر دلالت کرتا ہے قنطہ کا لفظ۔ اور ہر طرح کی اطاعت کے لیے بھی قنوت کا لفظ ہے، یعنی ایک جنرل معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک ہمیشگی اور خشوع و خضوع کے ساتھ کی ہوئی عبادت کے لیے بھی۔ تو گویا مریم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے لیے اخلاص اختیار کرو، اپنے رب کی اطاعت کو قائم رکھو، نماز میں لمبا قیام کرو اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے لیے جھکتی رہو، کیونکہ رکوع جو ہے وہ خاص جھکنا، ہمبل ہونا، عاجزی اور انکساری کی علامت بھی ہے، اور عبادت سے غافل نہ ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہر حال میں کی جانی چاہیے، لیکن نعمت ملنے کے بعد اضافہ کر دینا چاہیے۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو زیادہ کرتا ہے، احسانات زیادہ کرتا ہے بندوں پر، تو بندوں سے اتنی ہی عبادت کا تقاضا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر حضرت مریم کو مزید عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ملنے پر سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی والی خبر آتی یا آپ کو کسی بات کی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے، اور شکر گزار بننے کے لیے آپ لمبا قیام بھی کیا کرتے تھے. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ ہی آپ ان کے پاس تھے جب وہ مریم کی کفالت کے بارے میں باہم جھگڑ رہے تھے. یہ ایک خاص واقعہ یعنی اس قرہ اندازی کی طرف اشارہ ہے. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مریم یہودیوں کے ایک بڑے عالم عمران کی بیٹی تھی، اور جب ان کی والدہ نے ان کو عبادت گاہ کی نظر کیا تو ان کے خدام میں آپس میں جھگڑا ہونے لگا کہ ان کی سرپرستی اور ان کی نگرانی کا شرف کون حاصل کرے گا. تو بہرحال قرہ جو ہے وہ حضرت زکریا کے نام نکلا. لیکن اس آیت سے کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب جاننے کی نفی کی جا رہی ہے کہ ذالک من انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کو بتا رہے، یعنی یہ آپ کا ذاتی علم نہیں ہے، پہلے سے آپ نہیں جانتے ان کو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کی نفی کی جا رہی کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہر جگہ ہر مجلس میں میلاد میں حاضر ہوتے ہیں، تو اس کی بھی نفی ہے. اور پھر اسی طرح اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تو دیگر اولیاء اور انبیاء وغیرہ بھی غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جو بیت المقدس کے اندر اولیاء اللہ رہتے تھے وہ خود ہی کسی کا نام خود سلیکٹ کر لیتے، قرآن اندازی کی ضرورت پیش نہ آتی. اور اسی طرح اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب ایک چیز پر بہت سے لوگ حق جتا رہے ہوں تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن اندازی کر لینی چاہیے. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا جو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا.